حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. باب ما جاء فی صوم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو ہمارے پیش نظر باب ہے اس کا عنوان ان لفظوں کے ساتھ قائم فرمایا ہے. اس کا ترجمہ ہے، یہ باب ہے ان احادیث کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے بارے میں آئی ہیں یا روزہ رکھنے کے بارے میں آئی ہیں. اس باب کے اندر 16 حدیثیں ہیں جن میں سے اکثر و بیشتر کا تعلق سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے نفلی روزوں کے ساتھ ہے. ضمناً کچھ نہ کچھ بیان فرض روزوں کا بھی آ گیا ہے. چونکہ فرض روزوں کا بیان محض ضمناً آیا ہے، لہذا مقصود اس باب کے عنوان سے ان حدیثوں کو بیان کرنا ہے کہ جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نفل روزے جو ہیں ان کے ساتھ ہے. یہاں باب ما جاء فی صوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ لائے ہیں. صوم کا لفظ آیا ہے. صوم کا معنی روزہ ہے، روزہ رکھنا بھی ہے. بعض نسخوں کے اندر یہاں صوم کی جگہ صیام کا لفظ آیا ہے، اور صیام جو ہے قیام کی طرح یہ بھی روزہ یعنی صوم جو ہے نا اسی کی طرح ہے. اس کا معنی روزہ بھی ہے یا روزہ رکھنا بھی ہے. اب آگے حدیث پاک اس باب کی پہلی شروع کرتے ہیں، اور اس کا مسلسل نمبر جو ہے 286 نمبر. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے محض فضل اور اس کی کرم نوازی سے ہم تقریباً اس کتاب کی 300 احادیث پوری کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں. ترمذی کہتے ہیں حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن عبد اللہ بن شقیق قال سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. امام ترمذی کہتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث حضرت امام محدث قتیبہ بن سعید نے بیان فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت امام محدث حماد بن زید نے بیان فرمائی. وہ اس حدیث کو حضرت سیدنا ایوب سختیانی سے روایت کرتے ہیں جو بہت بڑے صوفی بزرگ اور محدث ہوئے ہیں. وہ اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن شقیق تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا. سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن صیام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزوں کے بارے میں کہ نفلی روزے آپ کب رکھتے تھے، کتنے رکھتے تھے، اور کیا ان کی تعداد کی نسبت ہوتی. قالت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کان یصوم حتی نقول قد صام ویفطر حتی نقول قد افطر. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے لگاتار آپ رکھتے رہتے، اس تواتر کے ساتھ ہم یہ کہتے، اپنے دل میں یہ کہتے سرکار کے روزہ رکھنے کے بارے میں دیکھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مسلسل روزہ رکھنا گویا اس طرح شروع کر دیا ہے کہ اب روزہ آپ چھوڑیں گے نہیں.
وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ، اور جب روزہ افطار کرنا یعنی روزہ نہ رکھنا شروع کرتے تو اس قدر تواتر کے ساتھ سرکار روزہ افطار کرتے جاتے، یعنی روزہ نہ رکھتے، حتیٰ نقول قد افطر، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہ رکھنے کا معمول جو ہے وہی بنا لیا ہے، اور یہ کہ اب آپ گویا روزہ نفل روزہ جو ہے وہ رکھیں گے ہی نہیں۔ اس کے بعد ایک فقرہ اور ہے، حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قالت وما صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہرا کاملا منذ قدم المدینۃ الا رمضان، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے سرکار مدینہ منورہ تشریف لائے کوئی ایک مہینہ مکمل روزہ کبھی بھی نہیں رکھا، کسی مہینے کے پورے دنوں کے روزے آپ نے کبھی نہیں رکھے سوا رمضان مبارک کے، جب سے سرکار مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدینہ منورہ کا تذکرہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے خصوصیت کے ساتھ اس لیے کیا ہے، مکہ مکرمہ میں زیادہ سے زیادہ جو صورتیں اور آیتیں نازل ہوتی رہی ہیں تو ان کا تعلق جو عملی زندگی ہے مسلمان کی اس کے ساتھ بہت کم ہوتا، زیادہ سے زیادہ ان کے اندر توحید کا اور رسالت کا ذکر ہوتا، آخرت کا ذکر ہوتا، قیامت کے دن کے مواخذے کا ذکر ہوتا، یعنی یہ کہ عقائد کا ذکر جو ہے وہ ہوتا، اور تفصیلی شرعی احکام جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں آئے بھی نہیں تھے، بہت تھوڑے سے احکام تھے جن پر عمل پیرا ہوتے تھے مسلمان۔ مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پر پرامن زندگی گزارنے کا موقع ملا، اور باقاعدہ طور پر پہنچتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ تو اس کے بعد ضروری تھا کہ سلطنت کے اندر جو جو قانون چاہیے، جن کی ضرورت ہے، وہ اب تفصیل کے ساتھ ہونے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اسلام کے عملی احکام جو ہیں جن کا تعلق عملی قانون کے ساتھ ہے، پھر وہ کثرت کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ نازل ہوتے رہے۔ اس لیے انہوں نے یہ فرمایا، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے، سرکار نے جب سے سرکار مدینہ منورہ تشریف لائے، یعنی تفصیلی احکام شرعی جب آ چکے ہیں، تو اس کے بعد سے آپ نے پورے ایک مہینے کے نفلی روزے کبھی بھی نہیں رکھے، ہاں مگر رمضان مبارک کے روزے جو ہیں وہ رکھے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ نفل نہیں ہے بلکہ وہ فرض ہے۔ اس آخری فقرے کے اندر اس اجمال کی تفصیل ہے یا اس احتمال کا جو ہے وہ اس کا رد ہے جو پہلی گفتگو سن کر پیدا ہوتا ہے کہ حضور جب روزہ رکھنا شروع کرتے تو ہم سمجھتے کہ اب روزہ رکھنا ہی شروع کر دیا، اب افطار نہیں کریں گے، جب افطار کرتے تو ہم سمجھتے کہ اب سرکار افطار ہی کرتے رہیں گے، اب آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں، یعنی نفلی روزہ۔ تو اس میں کوئی لمٹ نہیں بتائی کہ کتنے روزے مسلسل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں رکھتے۔ اب اس آخری فقرے کے اندر اس بات کا بیان ہے، جتنے بھی روزے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے اندر نفل روزے کے طور پر آپ رکھتے تھے، مگر وہ روزے جو ہیں ان کی تعداد پورے ایک مہینے کے برابر کبھی بھی نہ ہوتی تھی۔ اب مسئلہ جو ہے بالکل کلیئر ہو گیا، پورے ایک مہینے کے روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رمضان المبارک کے رکھے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ فرض ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے یہ بھی پتہ چلا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سہولت رکھی ہے اپنی امت کے لیے کہ وہ نفل روزہ جو ہے وہ رکھیں، بڑا اچھا ہے، ضرور فائدہ اس سے اٹھائیں۔ اس سے روحانی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، اس سے جسمانی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، اس سے بیماریوں کی شفا بھی ملتی ہے،
اس سے غریب لوگوں کی بھوک اور ان کی جو کھانا کم ملنے کی، خوراک کم ملنے کی جو تکلیف ہے اس کا احساس بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے اس کے فائدے ہیں۔ روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے، روحانیت کی ترقی ہوتی ہے۔ لیکن اس بارے میں سرکار کے معمول سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے امت کے اوپر رحمت اور شفقت کے جاری رکھتے ہوئے گویا ہمیں یہ درس دیا کہ ہم نفل روزے جو ہیں وہ رکھیں تو صحیح، ضرور رکھیں، مگر مسلسل رکھنے کی ضرورت یا مجبوری نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس میں میانہ روی سے کام لیں، روزہ رکھیں بھی، کبھی روزہ چھوڑ بھی دیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اکثر ہر چاند مہینے کے پہلے 3 دنوں کا روزہ رکھ لیتے تھے، بعد میں پھر چھوڑ دیتے تھے۔ چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ نفل ہی تو ہے۔ اور حضرت سیدنا داود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے روزے کے بارے میں سرکار نے بتایا کہ وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن روزہ افطار کرتے تھے، نفل روزہ، اور سال بھر ان کا یہی طریقہ تھا۔ اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد یہ بھی فرمایا ہے کہ سب سے مشکل روزہ جو ہے نا وہ اللہ کے نبی حضرت داود علیہ السلام کا روزہ ہے، کہ 1 دن روزہ رکھیں، دوسرے دن افطار کر لیں، تو اس سے روزہ رکھنے کی عادت نہیں بنتی، اور جب عادت نہیں بنتی تو پھر جب بھی 1 دن چھوڑ کر روزہ رکھیں گے تو گویا کہ یہی ہوگا کہ نئے سرے سے روزہ شروع کر رہے ہیں، اور نئے سرے سے روزہ شروع کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی دقت ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ عادت نہیں ہوتی پہلے، لیکن جب عادت ہو جاتی ہے 2-3 روزے جب رکھ لیتا آدمی، اس کے بعد آدمی کی عادت بن جاتی ہے، اب آدمی کو کوئی بھی اس کے اندر کلفت محسوس نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو حضرت داود علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا کہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چاند مہینے کے اندر 3 روشن راتیں جو ہیں ان کے دنوں کے روزے رکھا کرو۔ مراد ہے 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، اور روشن اس لیے کہا کہ ان راتوں کے اندر چاند جو ہے وہ تقریباً کامل ہوتا ہے۔ 14ویں رات کو تو مکمل چاند جو ہے اپنی پوری شکل میں دکھائی دیتا ہے، 13 میں مکمل کے قریب ہوتا ہے، اور 15 کے اندر بھی مکمل کے قریب ہی ہوتا ہے۔ تو ان راتوں کو روشن راتیں کہا جاتا ہے، اور ان کے دنوں کو روشن راتوں کے دن کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے اور زور دیا اس بات پر کہ نفل روزے جو ہیں وہ ہر مہینے میں سے یہ 3 جو ایام 20 کے روزے ہیں، روشن راتوں کے دنوں کے روزے ہیں، 13ویں، 14ویں اور 15ویں، یہ رکھ لیا کرو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہر چاند مہینے میں سے یہ 3 روزے رکھ لے، 13، 14 اور 15 تاریخ، جی، تو اس کو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب مل گیا۔ اور اگر اسی طرح معمول سارے مہینوں میں رکھے تو پھر تو یہ ہے کہ سال بھر کے اس کے روزے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول کیے جاتے ہیں سال بھر۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کا دامن تھامے ہوئے تھوڑی محنت کر کے زیادہ اجر لے، یعنی یہ کہ روزے صرف 3 رکھے مہینے میں، ہر مہینے میں، اور اسی طرح پورے سال کے اندر رمضان کے علاوہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھے، اور ثواب جو ہے وہ پورے سال کے روزوں کا لے، تو وہ ان 3 دنوں کے روزے جو ہیں وہ رکھ لے، ایام 20 کے روزے۔ کیوں جناب، کیا خیال ہے؟ یہ رکھنا شروع کر دیں، پورے سال کے روزے جو ہیں یہ بن جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو کچھ اور تھا، آپ نے بہت زیادہ نفلی عبادت جو ہے وہ کی ہے، اور یہ سرکار ہی کا یہ مرتبہ اور مقام ہے، اور سرکار ہی کی یہ ہمت اور سرکار ہی کی یہ قوت ہے۔ بعض تابعین نے بعض صحابہ سے یہ سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں، نفل روزوں کے بارے میں، اسی طرح یہ نفل نمازوں کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے بعض حدیثوں کے اندر۔ تو
صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب کے اندر یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قدر یہ نفل نماز یا نفل روزے رکھتے تھے، کون شخص ہے جس کے اندر یہ طاقت ہو کہ وہ اتنی نفلی روزے رکھ سکے یا نفل نمازیں پڑھ سکے؟ ان کی مثال کون ہو سکتا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑا لد سویرے آ، یہ کام کیا ہے کہ ہر مہینے میں سے چاند کے 3، ہاں جی 13، 14، 15، بڑا آسان کام ہے، اس کو اپنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ہم کو حضرت علی بن حجر محدث نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث اسماعیل بن جعفر محدث نے یہ روایت بیان کی، وہ اس حدیث کو حضرت حمید طویل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے تھے، اور وہ شاگرد ہیں حضرت انس بن مالک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ ان سے روایت کرتے ہیں انہ سئل عن صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال کان یصوم من الشہر حتی نرى اللہ یرید ان یفطر منہ ویفطر حتی نرى انہ لا یرید ان یصوم منہ شیئا وکنت لا تشاء ان تراہ من اللیل مصلیا الا ان رأیتہ مصلیا ولا نائما الا رأیتہ نائما۔ حدیث کے الفاظ پورے ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزوں کے بارے میں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نفلی روزوں کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ہر مہینے میں سے آپ مسلسل نفلی روزے رکھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ ہم یہ سمجھتے تھے، ہمیں یہ سمجھ میں آتا تھا کہ حضور روزہ افطار کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے، یعنی یہ کہ حضور پورے مہینے کا روزہ رکھتے رہیں گے، یہ ہمارا خیال بن جاتا، یعنی سرکار کے تسلسل کے ساتھ اور سرکار کی روزے کے اوپر استقامت کے ساتھ کو دیکھ کر۔ پھر فرماتے ہیں کہ اسی طرح مہینے کے اندر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار رکھنا شروع کر دیتے تو اس حد تک مسلسل افطار کرتے چلے جاتے کہ ہم یہ سمجھتے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے میں سے اب روزہ رکھیں گے ہی کوئی نہیں۔ تو اس سے بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ کبھی مسلسل روزوں کے اندر تسلسل اور کبھی ان کو چھوڑ دینا مسلسل، یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک رعایت ہے، تو اس رعایت کو قبول کرتے ہوئے اور اپنی امت کے لیے آسانی جو ہے وہ پیدا کرتے ہوئے تاکہ امت کو کوئی مشکل پیش نہ ہو۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح 3 رات پڑھائی، آپ کو پتہ ہے نا، جماعت کے ساتھ 3 رات پڑھانے کے بعد چوتھی رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ باہر تشریف نہیں لائے، ہاں جی، نماز پڑھانے کے لیے، اور صحابہ کرام بعد کھنگارتے رہے کہ تاکہ ہو سکتا ہے سرکار سو گئے ہوں، ہاں جی، یا سرکار کے ذہن میں سے یہ بات جو ہے یہ بھول گئی ہو، تو کئی کھانستے رہے، کئی جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی حرکت، کوئی کسی قسم کی حرکت سے مراد یہ ہے کہ کوئی ہل چل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آپ نے اس پر توجہ نہیں دی۔ فجر کا جب ٹائم ہوا، فجر کے قریب جب پہنچے، سحری کا وقت ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہارا ذوق و شوق جو ہے نا تراویح کی نماز باجماعت پڑھنے کا، میں اس کا مشاہدہ کرتا رہا، لیکن میں اس لیے میں نے یہ نماز جماعت کے ساتھ آج نہیں پڑھائی کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پابندی کرنے کی وجہ سے فرض نہ کر دی جائے، اور جب یہ فرض ہو جائے گی تو پھر تم اس کی استطاعت نہ رکھ سکو، ہیں جی، اور گناہ گاری کا موجب بنے تمہارے لیے، اس وجہ سے میں نے یہ جماعت چھوڑ دی ہے، تو اب اپنے گھروں کے اندر یہ نماز تم خود اپنی پڑھ لیا کرو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں آپ نے یہ خیال کیا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو فرض ہونا تھا وہ تو ہو چکا سرکار کی زندگی میں ظاہری مبارکہ میں، اب تو فرض ہونے کی کوئی اس کا خدشہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند تو تھا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، لیکن امت کے اوپر شفقت کرنے کے ارادے سے آپ نے یہ جماعت 3 دن کے بعد آپ نے چھوڑ دی تھی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے آپ نے پھر سے اس کو با جماعت جو ہے وہ شروع کروا دیا تھا، اور تب سے لے کر اب تک مسلسل اہل اسلام کی ہر مسجد کے اندر یہ تراویح کی نماز جو ہے 20 رکعتیں جو ہے یہ پڑھی جاتی ہے، اور یہ 8 رکعت تراویح جو ہے یہ انگریز کے دور میں شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے کہیں نہیں تھی۔ کسی مسجد کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی کہ انگریز کے دور اقتدار سے پہلے کوئی ایسی مسجد دکھائی جائے کہ جس مسجد کے اندر رمضان مبارک میں با جماعت 8 رکعتیں تراویح ہی پڑھی جاتی ہوں، اس کی کوئی ایک مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی۔ پھر فرماتے ہیں وَكُنْتَ لَا تَشَاءُ أَن تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ، آپ فرماتے ہیں کہ رات کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر تم دیکھنا چاہتے، سرکار نماز پڑھ رہے ہیں رات میں، آپ کی نماز کو آپ دیکھنا چاہتے تو آپ ہر رات کے اندر سرکار کی نماز کو بھی دیکھ لیتے، مراد نفل نماز ہے تہجد، تم اس کو بھی دیکھ لیتے۔ اور اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سویا ہوا تم دیکھنا چاہتے ہر رات کے اندر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے ہوئے بھی تم دیکھ لیتے۔ مطلب یہ ہے کہ سرکار ساری رات شب بیداری یا قیام اللیل جو ہے وہ نہیں فرماتے تھے، بلکہ رات کی تقسیم تھی، رات کے اوقات کی۔ اکثر اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر رات کے اندر، آخری جو چھٹا حصہ ہے رات کا، اس حصے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے نوافل ادا فرماتے اور اس کے بعد تھوڑا سا آرام فرماتے، یا اپنے اہل بیت سے، گھر والوں سے کچھ گفتگو باہمی دلچسپی کی فرماتے، اور پھر جب جماعت کا ٹائم ہو جاتا، قریب ہوتا، تو 2 رکعت سنت جو ہے وہ گھر میں مختصر پڑھ کے جماعت کا نماز پڑھانے کے لیے آپ تشریف لے جاتے۔ یہ سرکار کا معمول تھا، مگر اس کے باوجود صرف اسی ڈر سے کہ لوگوں کے لیے یہ قانون نہ بن جائے کہ ضرور یہ اس طرح لوگ کریں، ہم نالائقوں کی، ہم گنہگاروں کی یہ سہولت کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے کہ کبھی رات کے ابتدائی حصے کے اندر بھی آپ نے تہجد پڑھی ہے، کبھی رات کے درمیانی حصے میں بھی آپ نے تہجد پڑھی ہے، کبھی رات کے اخیر کے حصے میں بھی آپ نے تہجد پڑھی ہے، رات کے مختلف اوقات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھی ہے۔ تہجد کے لیے صرف اتنا ضروری ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لے آدمی، عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد آدمی سو لے، چاہے یہ 5 منٹ کے لیے سو لے، چاہے بیٹھے بیٹھے اونگ آ جائے، اس طرح ہو جائے تو شرط پوری ہوگی تہجد کی۔ اس کے بعد اسی وقت اٹھ کر اسی وضو میں تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی سہولت جو ہے نا یہ رکھی ہے کہ کوئی جس طرح بھی پڑھنا چاہے، وہ جس ٹائم میں بھی اس کو موقع ملے وہ پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ لے، ورنہ سرکار کا معمول جو اکثر معمول تھا، عادتاً وہ یہ تھا کہ رات کے آخری چھٹے حصے کے اندر سرکار یہ تہجد پڑھتے۔ دو جناب، یہ دوسری حدیث جو ہے یہ بھی پوری ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی اس سے اگلی حدیث جو ہے آئندہ جمعۃ المبارکہ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں بر وقت پہنچ سکوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔